السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیزے کی زبردست ریسیپی، اور وہ بھی ہم بنائیں گے دیگچے کے اندر۔ تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ 4 کپ میدا لے لیں گے اور اس کو چھان لیں گے۔ چھاننے کے بعد سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ایک گلاس میں نیم گرم پانی لے لیں گے۔ اس پانی کے اندر ہم نے ڈال لینا ہے 1 ساشے خمیر کا۔ 4 کپ میدے میں 1 ساشے خمیر کا جائے گا، اور اگر آپ نے 2 کپ میدا لیا ہے تو ½ ساشے خمیر کا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہم اس میں 1 ساشے خمیر کا شامل کر دیں گے، اور اگر آپ ٹیبل سپون استعمال کر رہے ہیں تو ½ ٹیبل سپون خمیر جائے گا 2 کپ میدے میں۔ آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم رکھ دیں گے سائڈ پہ، تاکہ یہ اس پانی کے اندر اچھی طرح سے پھول جائے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خمیر ہمارا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جب یہ اچھی طرح سے پھولے گا تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہوگی کہ خمیر بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو اب سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب تیاری کی باری آتی ہے میدے کی۔ میدے میں ہم ایک تھوڑا سا ہول بنا لیں گے، اور اس کے اندر شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون نمک، اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون چینی۔ یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کر دیں گے۔ اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس۔ مکس کرنے کے بعد اب اس میں 4 چمچ ڈال دیں گے یوگرٹ۔ 4 چمچ یوگرٹ ڈالیں گے، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے 2 عدد انڈا۔ 2 عدد انڈے ڈال دیں گے، اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب خمیر کو ہم نے جو سائڈ پہ رکھا تھا یہ دیکھیں پھول چکا ہے، اور اس کو بھی اب اس کے اندر مکس کر کے اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ سارے بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہم لے لیں گے نیم گرم دودھ، اور نیم گرم دودھ کے ساتھ ہم اس آٹے کو گوندھ لیں گے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے جائیں گے اور ڈو کو گوندھتے جائیں گے، تاکہ یہ زیادہ نہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو جائے۔ جب یہ اچھی طرح سے گوندھ جائے گا تو اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گھی یا آئل کی لیئرنگ کر کے آپ اس کے بعد اس کو کسی بھی ریپ کے ساتھ ریپ کر دیں گے اور ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کے بعد آتی ہے باری چکن کی تیاری کی۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، 1 کپ لے لیں گے دہی، اور اس کے اندر شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے چکن ٹکا مسالہ۔ اگر چکن ٹکا مسالہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر کے مسالے بھی ڈال کے چکن کو میرینیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے 2 چمچ لیمن، 2 سے 4 چمچ لیمن کے شامل کر دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس میں چکن کو بون لیس چکن لے لیں گے، اور اس کو کیوبز میں چھوٹا چھوٹا کیوبز میں کاٹ لیں گے۔ کاٹنے کے بعد اس چکن کو اس بیٹر کے اندر مکس کر لیں گے، اور تھوڑا سا اس میں ریڈ کلر کا فوڈ کلر ڈال دیں گے، تاکہ اچھا سا چکن میں کلر آ جائے۔ اب اس کو بھی سائڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے، تقریباً 30 منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کریں گے۔ میرینیٹ کرنے کے بعد اب ایک کڑھائی لے لیں گے، اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد اس کو گرم کریں گے، اور گرم کرنے کے بعد اس میں یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے۔ اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے، اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں چکن بالکل گل چکا ہے، چکن ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کو اب رکھ دیں گے ہم سائڈ پہ۔ اب باری آتی ہے دیگچے کی۔ دیگچے کو ہم چولہے پہ رکھ دیں گے۔ دیگچہ آپ نے اس سائز کا لینا ہے جس میں آپ کا پین بالکل ٹھیک طرح سے فٹ آ جائے، اور سائڈوں سے اس کے تھوڑا سا گیپ بھی ہو۔ اب اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے، اور اوپر ڈھکن دے کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ڈو ہماری ریز ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ریز ہوئی ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو درمیان سے برابر سائز میں کٹ کر کے 2 پیڑے ایک جیسے سائز کے ریڈی کر لیں گے۔ اب ایک پین لے لیں گے جس کے اندر پیزا ریڈی کرنا ہے۔ اس پین کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے کر لیں گے گریس۔ گریس کرنے کے بعد اس میں یہ جو پیڑا ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے، اس پیڑے کو اوپر لگا لیں گے، اور پھیلاتے جائیں گے ہاتھ کے ساتھ، اس کو پھیلاتے جائیں گے۔ آپ چاہیں تو پیڑے کو بیل بھی سکتے ہیں، اور بیلنے کے بعد اس پہ ڈال لیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے ڈائریکٹ اس پہ پھیلانا چاہیں تو اس طرح بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ڈو کو ہم پتلا رکھیں گے، زیادہ موٹا اس کو نہیں رکھنا، کیونکہ پھولنے کے بعد بھی پیزا جو ہے وہ ڈبل کوانٹٹی میں ہو جائے گا۔ فورک کے ساتھ پوری ڈو پہ اب ہول کر لیں گے، اور ہول کرنے کے بعد اب پیزا ساس لے لیں گے۔ میرے پاس پیزا ساس کا ساشے پڑا ہوا تھا۔ اگر یہ ساشے نہ آپ کے پاس ہو تو آپ گھر پہ بھی پیزا ساس ریڈی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پیزا ساس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی۔ تو میرے پاس یہ ساس تھی، اس لیے میں نے گھر پہ ساس ریڈی نہیں کی۔ اس کے بعد ہم اس پہ اوپر ڈال دیں گے موزریلا اور چیڈر چیز مکس کر کے، یہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو خالی موزریلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پیزا چیز لے کے پیزا چیز بھی اس کے اوپر شامل کر سکتے ہیں۔ اب جو چکن ریڈی کر کے رکھا ہے اس چکن کی لیئرنگ اس کے اوپر کر لیں گے۔ اس کے بعد پیاز کی کٹنگ کریں گے، پیاز شامل کر دیں گے۔ پیاز کو باریک باریک سلائس میں کاٹ لیں گے، بالکل پتلے پتلے سلائسز میں کاٹنا ہے، وہ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شملہ مرچ کی کٹنگ کر کے شملہ مرچ بھی اس کے اوپر شامل کر دیں گے۔
اور اس کے بعد اولیوز لے لیں گے، اولیوز کی اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر چیز سپرنکل کر دیں گے۔ سپرنکل کرنے کے بعد یہ پیزے کی ڈو بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور دیگچہ بھی ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے۔ اب بس اس ڈو کو جو ہے دیگچے کے اندر رکھ دیں گے اور 25 سے 30 منٹ کے لیے انتظار کریں گے۔ زیادہ آنچ کو تیز نہیں رکھنا بلکہ میڈیم لو پہ ہم فلیم کو رکھیں گے۔ اب اس کو ڈانپ دیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیں گے تاکہ ہیٹ کہیں سے بھی باہر نہ نکلے۔ 30 منٹ کے بعد یہ دیکھیں پیزا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتنا زبردست پیزا ریڈی ہوا ہے اور اس کی چیز جو ہے وہ بھی زبردست ریڈی ہو گئی ہے۔ بہت ہی زیادہ یہ چیزی تھا، یہ بچوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ماشاءاللہ سے الحمدللہ، کلر بھی بہت اچھا آ گیا تھا۔ اور اس کو کٹ کر کے جب کھایا بچوں نے، بڑوں نے، سب نے بہت زیادہ لائک کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور پیزا ریڈی کیا، اس پہ میں نے ساس ڈالی، باربیکیو ساس میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اس ساس کے ساتھ میں نے اس کو ریڈی کیا اور وہ بھی بہت ہی یمی بنا تھا، بہت ہی مزے کا بنا۔ بچوں سب نے وہ بھی بڑے شوق سے کھایا، بہت ہی پسند آیا سب کو۔ تو امید ہے آپ کو بھی آج کی یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔